لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. یہ حتیم کا علاقہ کہلاتا ہے میزاب رحمت کے نیچے. اس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے. یہ نصف دائرے کی شکل میں ہے. تقریباً اس کی ایک طرف سے اس طرف سے لے کر اس طرف تک 8 میٹر ہے، اور میزاب رحمت سے لے کر یہاں تک تقریباً 12 میٹر کا فاصلہ ہے. اور اس کو حجر اسماعیل اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہاں پر اسی طرح نصف دائرے میں یا جو بھی اس کی شکل لگی ہو کہ ایک چھپر نما بنایا تھا، تاکہ اس میں آرام بھی کیا جا سکے، اور جو ہے کسی کو ضرورت ہو تو وہاں پر وہ ٹھہر سکے. سایہ نما بنایا تھا. اور اسی طرح اس کو حتیم بھی کہا جاتا ہے. حتیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، حتم کے معنی آتے ہیں روکنا. چونکہ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس حلال پیسوں کی کمی رہ گئی تھی، تو اتنا حصہ، یہ تقریباً 7 فٹ کا یا اس کے آس پاس، کعبۃ اللہ سے لے کر 7 فٹ تک کا حصہ یہ باہر رہ گیا تھا. تو جو ہے قریش نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ، اور یہ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر کا داخل کا حصہ ہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر میں نماز پڑھی ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کی تمنا ظاہر کی کہ میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں اس حصے میں داخل کیا، حتیم کے حصے میں، اور ان کو فرمایا کہ یہاں پر تم نے نماز پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حتیم والے حصے کو، یعنی وہی جو کچھ 7 فٹ 8 فٹ کا حصہ ہوگا تقریباً، اس کو اندر کعبے کے اندر شامل کر لیا تھا. اور بیت اللہ کی تعمیر ویسے ہی فرمائی تھی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی. حضور کی منشا یہ تھی کہ حتیم والے حصے کو اندر لے لیا جائے. بیت اللہ کے 2 دروازے ہو، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا، اور یہ کہ دروازہ نیچے ہو. تو بہرحال اسی طریقے سے بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی یہیں پر بیت اللہ میں، اور یزید کی فوجیں آئی تھی اور حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا اور بیت اللہ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، تو اس وقت میں حجاج نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا اس کے حکم سے، اور اس کو لکھ کر بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر نے ایسے ایسے بیت اللہ کی تعمیر میں تبدیلیاں کی ہیں. کہا کہ نہیں، پہلے جیسا تھا ویسے ہی کر دو. اور اصل میں عبد الملک بن مروان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی. تو بہرحال تو اس نے دوبارہ پہلی حالت میں، یعنی ابھی جیسے نظر آ رہا ہے ویسے ہی اس کی حالت کو بنا دیا گیا. یعنی حتیم کو باہر کر دیا گیا، بیت اللہ کا ایک ہی دروازہ بنا کر اسے اوپر کر دیا گیا اس ترتیب پر. اور اس کو بظاہر ایسا لگا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ. لیکن اس کو بعد میں چل کر جو ہے ایک محدث تھے، انہوں نے بتایا کہ عبد الملک بن مروان کو کہ نہیں، حضور کی یہی منشا تھی. تو بہرحال تو کہا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ مہدی نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق بیت اللہ کو بنایا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا، ورنہ یہ بیت اللہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، کھلواڑ کے ہاتھوں کا کھلواڑ بن جائے گا. اس لیے کہ کوئی چاہے گا کہ حضور کی منشا کے مطابق کر دے، کوئی چاہے گا کہ قریش کے بنا کے مطابق کر دے. تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے منع کر دیا. اور اب بھی یہ قریش کی بنا کے مطابق ہے، یعنی حتیم کا حصہ یہ باہر، لیکن یہ حتیم کا حصہ 7-8 فٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ جو نصف دائرہ ہم کو نظر آتا ہے، یہ نصف دائرہ، اس کے اوپر سنگ مرمر جو لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سنگ مرمر بھی سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے بنوایا تھا. عجیب بات ہے کہ جس کو فرعون هذه الامہ کہا گیا، کہ اس امت کا فرعون تھا، ظالم تھا، اور جو ہے صحابہ کرام کو، تابعین کو بھی اس نے قتل کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام اس سے ایسے لے لیے، جیسے کہ سب سے پہلے سنگ مرمر کا جو کام کیا وہ حجاج بن یوسف نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے کہ نیکیوں کا وزن دیکھا جاتا ہے، گناہوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر اعراب، زیور، زیر پیش جو لگائے وہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں. تو
بہرحال یہ 2 چیزیں ایسی ہے اس حجاج ظالم سے متعلق کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا کس کی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اور انعام کا فیصلہ کر دے. واللہ تعالیٰ اعلم. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك